امامہ نے چادر کے سرے کو اس کے چہرے سے ہٹانے یا کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ دھوپ اس کے جسم کی تراوٹ بخش رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ چہرے پر موجود چادر کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ نیند اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ سالار نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ کسی چیز نے اس کی نیند کو توڑ دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر بے یقینی سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور خواب، ایک اور الوژن اس کی آنکھیں بند کر لیں۔ تب اس کو موبائل فون کی آواز میں متوجہ کیا جو مسلسل اس کے سرانے بج رہا تھا۔ یہ فون ہی تھا جو اسے اس خواب سے باہر لے آیا تھا۔ قدرے جھنجھلاتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف فرقان تھا۔ کہاں تھے سالار؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فرقان نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ میں سو رہا تھا، سالار نے کہا۔ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اب بھی پہلی بار گھڑی پر پڑی جو 4 بجا رہی تھی۔ تم فوراً سعیدہ اماں کے ہاں چلے آؤ، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تو… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کیا بتایا تھا، مگر یہاں کچھ ایمرجنسی ہوئی ہے۔ کیسی ایمرجنسی؟ سالار کو تشویش ہوئی۔ تم یہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا۔ تم فوراً یہاں پہنچو، میں فون بند کر رہا ہوں۔ فرقان نے فون بند کر دیا۔ سالار کچھ پریشانی کے عالم میں فون کو دیکھتا رہا۔ فرقان کی آواز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان تھا، مگر سعیدہ اماں کے ہاں پریشانی کی نوعیت کیا ہو سکتی تھی؟ 15 منٹ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ گاڑی میں تھا۔ فرقان کی اگلی کال اس نے کار میں ریسیو کی۔ تم کچھ بتاؤ، صحیح ہوا کیا ہے؟ مجھے پریشان کر دیا تم نے، سالار نے اس سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر آ ہی رہے ہو، یہاں آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں فون پر تفصیل نہیں بتا سکتا۔ فرقان نے ایک بار پھر فون بند کر دیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے آدھے گھنٹے کا سفر تقریباً 20 منٹ میں طے کیا۔ فرقان اسے سعیدہ اماں کے گھر سے باہر ہی مل گیا۔ سالار کا خیال تھا کہ سعیدہ اماں کے ہاں اس وقت بہت چہل پہل ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں دور دور تک کسی بارات کے آثار نہیں تھے۔ فرقان کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کے باہر بنے ہوئے ایک پرانی طرز کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تمہیں اس طرح مجھے بلانا پڑا؟ سالار اب الجھ رہا تھا۔ سعیدہ اماں اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، فرقان نے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا مسئلہ؟ جس لڑکے سے ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکے نے کہیں اور اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ مائی گوڈنس، سالار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ان لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سعیدہ اماں کو یہ سب فون پر بتا کر ان سے معذرت کی ہے۔ وہ لوگ اب بارات نہیں لا رہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان لوگوں کے ہاں گیا ہوا تھا، مگر وہ لوگ واقعی بہت مجبور ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس لڑکے نے ابھی انہیں صرف فون پر ہی اطلاع دی ہے۔ فرقان تفصیل بتانے لگا۔ اگر وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے بہت پہلے اپنے ماں باپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ بھاگ کر شادی کر لینے کی ہمت تھی تو ماں باپ کو پہلے ہی اس شادی سے انکار کر دینے کی ہمت بھی ہونی چاہیے تھی، سالار نے ناپسندیدگی سے کہا۔ سعیدہ اماں کے بیٹوں کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہیں تو کسی نہ کسی کو تو سب کچھ دیکھنا ہے۔ سعیدہ اماں کے کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر سبت علی سے فون پر بات کر کے آیا ہوں، فرقان نے اسے بتایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کر سکیں گے نا؟ یہاں ہوتے تو بات اور تھی، سالار صاحب نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری فون پر ان سے بات کراؤں۔ فرقان کی آواز اس بار کچھ دھیمی تھی۔ میری بات؟ لیکن کس لیے؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ اس وقت تم سعیدہ اماں کی مدد کر سکتے ہو۔ میں؟ سالار نے چونک کر کہا۔ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ آمنہ سے شادی کر کے۔ سالار دم خود پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے بمشکل فرقان سے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ ہے نا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فرقان برق رفتاری سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کی ہے؟ سالار اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ تم سے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر کہا ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر پھر گزر گیا۔ تم نے انہیں میرا نام کیوں دیا؟ میں نے نہیں دی ہے سالار، تم نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے درخواست کروں کہ تم اس وقت سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی مدد کرو۔
کسی نے سالار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی یا سر سے آسمان، اس کے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پلٹ کر واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں شادی شدہ ہوں فرقان، تم نے نہیں بتایا؟ ہاں، میں نے بتا دیا تھا کہ تم نے کئی سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر پھر وہ لڑکی دوبارہ تمہیں نہیں ملی۔ پھر وہ اس کے باوجود یہی چاہتے تھے کہ تم آمنہ سے شادی کر لو۔ فرقان، میں وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اور ماما، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں ماما کہیں نہیں ہے۔ اتنے سالوں میں کون جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے بھی کہ نہیں؟ فرقان، سالار نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ اس بات کو رہنے دو، وہ ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کالی ماما آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات ڈاکٹر صاحب سے کہو، فرقان نے کہا۔ نہیں، تم یہ سب کچھ سیدہ ماں کو بتاؤ۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قبول کر لیتی جس نے کہیں اور شادی کی ہے۔ وہ اگر بہرحال لے کر آ جاتا تو شاید یہ بھی ہو جاتا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ آمنہ سے دوسری شادی پر تیار نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، ہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، مگر یہ کام اس وقت نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے آمنہ کے لیے غلط انتخاب کیا ہے۔ میں آمنہ کو کیا دیکھ سکتا ہوں؟ میں تو اس آدمی سے بدتر ہوں جو اسے چھوڑ کر گیا ہے، سالار نے بے چارگی سے کہا۔ سالار، انہیں اس وقت کسی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت صرف وہی آدمی ہی سب سے پہلے ذہن میں آتا جو شخص سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو۔ تم زندگی میں اتنے بہت سے لوگوں کی مدد کرتے آئے ہو، کیا ڈاکٹر صاحب کی مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے لوگوں کی پیسے سے مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھ پہ پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نمبر دیکھ کر موبائل سالار کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی کال آ رہی ہے۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ موبائل پکڑ لیا۔ وہاں بیٹھے موبائل کان سے لگائے۔ سالار کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں ہر بات ہر شخص سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کچھ فرقان سے کہہ سکتا تھا وہ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، انہیں دلائل دے سکتا تھا، نہ بہانے بنا سکتا تھا۔ انہوں نے مخصوص نرم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی، اگر آپ اپنے والدین سے اجازت لے سکیں تو آمنہ سے شادی کر لیں، وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ آپ سمجھیں، میں اپنی بیٹی کے لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، اس نے مدھم آواز میں ان سے کہا۔ آپ مجھ سے درخواست نہ کریں، آپ مجھے حکم دیں، اس نے خود کو کہتے پایا۔ فرقان تقریباً 10 منٹ کے اندر آیا۔ سالار موبائل ہاتھ میں پکڑے گم سم فرش پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی تمہاری؟ فرقان نے اس کے مقابل ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز سے اسے پوچھا۔ سالار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر سینٹر ٹیبل پر اس کا موبائل رکھ دیا۔ میں رخصتی ابھی نہیں کراؤں گا، بس نکاح کافی ہے، اس نے چند لمحوں بعد کہا۔ وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ مقدر کا شکار ہونے والا پہلا انسان نہیں تھا۔ سڑک پر گہما گہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات بہت تیزی سے گزرتی جا رہی تھی۔ گہری دھند ایک بار پھر ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ سڑک پر جلنے والی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی دھند کو چیرتے ہوئے اس بار بالکونی کو تاریکی دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں منڈیر کے پاس ایک سور پر سالار بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک کافی کا مگ پڑا ہوا تھا، جس میں اٹھنے والی گرم بھاپ دھند کے پس منظر میں عجیب سی شکلیں بنانے میں مصروف تھی۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ لپیٹے یک ٹک نیچے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا، جو دھند کے اس غلاف کو بہت عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا، سیدہ اماں کے گھر۔ نکاح کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، اسے وہاں عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد شام سے رات تک سڑکوں پر پھرتا رہا۔ اس کا موبائل آف تھا، وہ بیرونی دنیا سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ موبائل آن ہوتا تو فرقان سے رابطہ کرتا، بہت سی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتا، یا ڈاکٹر سبزیل ہی رابطہ کرتے، انہیں شکریہ ادا کرنا چاہتے۔ وہ یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتا تھا، وہ اس وقت مکمل خاموشی چاہتا تھا۔ اٹھتے ہی باپ کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چند گھنٹے پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچا۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، کاش خواب ہی ہوتا۔ اسے وہاں بیٹھے کئی ماہ پہلے حرم پاک میں مانگے جانے والی دعا یاد آئی۔ تو کیا میری زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ تو پھر یہ اذیت بھی تو ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ میں نے اس اذیت سے رہائی مانگی تھی، میں نے اس کی یادوں سے فرار بھی تو نہیں چاہا تھا۔ اس نے منڈیر پر رکھا ہوا گرم کافی کا کپ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو امامہ ہاشم، بالآخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اس نے کافی کی تلخی اپنے اندر اتار لی۔ اور اب کیا پچھتاؤں کہ کاش میں کبھی سیدہ اماں کو اس سڑک پر نہ دیکھ پاتا، میں ان کو لفٹ نہ دیتا، ان کے گھر
ملنے نہ جاتا، وہاں کبھی ڈراپ کر کے نہ آتا، ان کو اپنے گھر نہ لاتا، نہ روابط بڑھتے، نہ اس شادی پر وہ مجھے بلاتی، یا پھر کاش میں آج کراچی ہی میں نہ ہوتا، یہاں ہوتا ہی نہیں، میں موبائل آف کر کے سوتا، فون کا ریسیو رکھ دیتا، فرقان کا ریسیو نہ کرتا، یا پھر کاش ڈاکٹر سبت علی کو نہ جانتا ہوتا، ان کے کہنے پر مجھے مجبور نہ ہونا پڑتا، پھر شاید مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ امامہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے کافی کا مگ دوبارہ منڈے پر رکھ دیا، اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، پھر جیسے کوئی خیال آنے پر اپنا والٹ نکالا اور والٹ کی ایک جیب میں سے اس نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کھول لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا، میری وجہ سے آپ لوگوں کے چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں، خدا حافظ۔ امامہ ہاشم۔ اس نے 9 ماہ میں کتنی بار اس خط کو پڑھا تھا، اسے یاد نہیں تھا، اس کاغذ کو چھوتے ہوئے سے اس کاغذ میں سے امامہ کا لمس محسوس ہوتا تھا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا نام، کاغذ پر تحریر، ان چند جملوں میں سے اس کے لیے کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کو اس کی موت کی خبر پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا ہوگا، وہ خبر اس کے لیے 2.5 سال بعد رہائی کا پیغام بن کر آئی تھی، اسے کیسے افسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چند جملے اس کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ اس نے کاغذ پر لکھے جملوں پر اپنی انگلیاں پھیری، پھر اس نے آخر میں لکھے امامہ ہاشم کے نام کو چھوا، پھر کاغذ کو دوبارہ اسی طرح طے کر کے والٹ میں رکھ لیا۔ منڈیر پر کافی کا کپ سرد ہو چکا تھا، سالار نے ٹھنڈی کافی کے باقی مگ کو ایک ہی گھونٹ میں اپنے اندر انڈیل لیا۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ہفتے تک لندن سے واپس پاکستان پہنچ رہے تھے اور اسے ان کا انتظار تھا۔ امامہ ہاشم کے بارے میں وہ کچھ اتنے سالوں سے نہیں بتا سکتا جو اب انہیں بتانا چاہتا تھا، اپنے ماضی کے بارے میں وہ سب کچھ انہیں بتا نہیں پایا تھا جو اب ان سے کہہ دینا چاہتا تھا، اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رمضان کی چاند 4 تاریخ تھی جب ڈاکٹر سبت علی واپس آ گئے تھے، وہ رات کو کافی دیر سے آئی، سالار نے اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ رات کو ان کے پاس پہلے کی طرح جانا چاہتا تھا، مگر دوپہر کو خلاف توقع بینک میں سے ان کا فون آ گیا۔ سالار کی نگاہ کے بعد یہ ان کا سالار سے تیسرا رابطہ تھا، وہ کچھ دیر اس کا حال احوال دریافت کرتے رہے، پھر انہوں نے اس سے کہا، سالار آپ آج رات کو نہ آئیں، شام کو آ جائیں، افطاری میرے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، سالار نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ان کے درمیان مزید گفتگو ہوئی، پھر ڈاکٹر سبت علی نے فون بند کر دیا۔ وہ اس دن بینک سے کچھ جلدی نکل آیا تھا، اپنے فلیٹ پر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ ان کے پاس پہنچا تو افطاری میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ڈاکٹر سبت علی کا ملازم اسے اجتماعی والے کمرے میں بیرونی کمرے کے بجائے سیدھا اندر لانج میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سبت علی نے بڑی گرم جوشی سے ان سے بغل گیر ہونے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ ان کا ماتھا چوما۔ پہلے آپ ایک دوست کی حیثیت سے آتے تھے، آج آپ گھر کا ایک فرد بن کر یہاں آئے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا۔ آئیے بیٹھیے، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت مبارک ہو، اب تو آپ بھی گھر والے ہو گئے ہیں۔ سالار نے خاموش نظروں اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی شادی آمنہ سے ہوئی ہے، وہ میرے لیے میری چوتھی بیٹی کی طرح ہے، اور اس رشتے سے آپ بھی میرے داماد ہیں۔ سالار نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی زندگی میں امامہ ہاشم کا باپ نہ ہوتا تو شاید ان کے لیے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ اپنے آپ کو فخر میں محسوس کرتا، مگر سارا فرق امامہ ہاشم تھی، سارا فرق وہی ایک لڑکی پیدا کر رہی تھی جو تھی اور نہیں تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کچھ دیر سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، آپ اتنے سالوں سے میرے پاس آ رہے ہیں، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ نکاح کر چکے ہیں؟ تب بھی نہیں جب 1-2 بار آپ سے شادی کا ذکر ہوا۔ سالار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاتا، اس نے دل میں کہا۔ کب ہوا تھا آپ کا نکاح؟ ڈاکٹر سبت علی دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ 8.5 سال پہلے، تب میں 21 سال کا تھا، اس نے کسی شکست خوردہ معمول کی طرح کہا، پھر وہ ایک آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار پھر انہیں ٹوکا نہیں تھا، اس سے خاموش ہونے کے بعد ہی کچھ دیر وہ چپ رہے۔
بہت دیر بعد انہوں نے اسے کہا، آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے اور خوش قسمت ہے کہ اسے ایک صالح مرد ملا ہے۔ ان کی بات سالار کو ایک چابک کی طرح لگی۔ میں صالح مرد نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو اسفل السافلین ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہوئے تو میرے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ اس لڑکی کے لیے میرا انتخاب کرتے جسے آپ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ اس میں سے گزر چکے ہیں۔ آپ کا پچھتاوا بتا رہا ہے کہ آپ گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو پچھتاوے سے روکوں گا، نہ توبہ سے نہ دعا سے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی یہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر بھی ادا کریں کہ آپ نفس کی تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اور اگر آپ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے اور برائی سے آپ رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی ہے، صالح بننا دودھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ صالح ہیں، کیونکہ آپ صالح بنے ہیں۔ اللہ آپ سے بڑے کام لے گا۔ سالار کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر امام معاشرم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ بھی کبھی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی؟ وہ اپنی زندگی آمنہ کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے ماما کے حوالے سے کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی امید چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خاموش رہے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کے لیے اور آمنہ کے لیے بہت دعا کروں گا، بلکہ میں بہت دعا کر کے آیا ہوں۔ خانہ کعبہ میں روضہ رسول پر وہ لندن سے واپسی پر عمرہ کر کے آئے تھے۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ دور اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم افطاری کے لیے میز تیار کر چکا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ ڈاکٹر سبتلی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا، اور پھر وہ ڈاکٹر سبتلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں چلے گئے، جہاں واپسی پر اس نے ڈاکٹر سبتلی کے ہاں کھانا کھایا اور اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سعیدہ اماں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر سبتلی کے گھر سے واپسی پر تقریباً 10 بجے فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہاسپٹل میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سارا کا لہجہ بہت ہموار تھا، وہ کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات تو نہیں ہے؟ سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے کہا کہ تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے؟ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ ہاں چلوں گا، تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا فون بند ہو گیا۔ تم اسے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، میں اور بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فار گاڈ سیک سالار، گھوڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش مت کرو۔ فرقان نے ناراضی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور میرے مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سالار نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا، سمجھدار لڑکی ہے، اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کر بتانا۔ وہاں پینڈورا باکس کھولنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ۔ تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے؟ میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر سبتلی کے رشتہ دار ہیں، میں اس حوالے سے بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ کبھی قائم نہ ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، تم اس کو جو کہنا چاہتے ہو کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہرٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی۔ باقی چیزوں کی پرواہ وہ شاید نہ کرے۔ آفٹر آل، دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ بات محسوس کرے، سوچے اس بارے میں۔ ابھی تو کچھ نہیں بگڑا۔ تم کہتے ہو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سالار، تم نے اس سے جو کچھ کہنا ہے
اسے سمجھانا ہے، جا کر کہہ لینا میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے کہا، میں سیدہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں بات کرنے دے دیں گی۔ فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ آدھا گھنٹے سیدہ اماں کے گاں پہنچ چکے تھے۔ دروازہ سیدہ اماں نے ہی کھولا تھا اور سالار اور فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کو اسی بیٹھک نما کمرے میں لے گئیں۔ سیدہ اماں، سالار، آمنہ تنہائی سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، سیدہ اماں کو چھول کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو اس سے کرنا چاہتا ہوں، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگی اور اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر خود بھی سیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک پرانی طرح کا بہت بڑا دروازہ جو اس وقت کھلا ہوا تھا، وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہوئی تو سالار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن میں دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنی ہوئی تھیں، جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اسی حصے میں وہ دھوپ بے حد تیز بھی تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے قدم صحن میں رکھ دیے۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ سیاہ گیلے بالوں کی لٹو کی صورت اس کے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اس لڑکی سے زیادہ کوئی حسین نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بند کر لیا۔ دھڑکن رکی یا وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ گئی تھی اور آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے بھی ٹھٹکتے ہوئے۔ پھر وہ مڑی، پشت پر ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی پر دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلائے ہوئے اس نے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان پر حیران تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانگی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر دروازے میں ہی کھڑے ہو کر انہیں کہا، ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر ایک بار پھر دیکھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بخود، بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ چکا تھا۔ یہ آمنہ ہے، میری بیٹی۔ سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کروایا۔ السلام علیکم، سالار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی، اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سالار تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، سیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو دونوں نے بیک وقت نظریں چرا لیں۔ آمنہ نے سیدہ اماں کو دیکھا۔ سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ لڑکی سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سالار بیٹا اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا، سیدہ اماں نے اس بار مخاطب کیا۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھیں۔ سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ہوئے پیروی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا اندر جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ سیدہ اماں کمرے کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ سالار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لیں۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر وہ شاید حیران ہوئی، سالار اندر کیوں نہیں آ رہا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ اماں پہلے ہی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی کہ سالار کو دھوپ سے اندر آ کر خنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سیدہ اماں نے ایک طرف کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سالار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد کچھ فاصلے پر ان کے مقابل
کوچ پر بیٹھ گئی۔ سالار منتظر تھا کہ سعیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر بتایا تھا کہ اسے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے، مگر چند لمحوں کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار ہے۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی میں صرف فرقان کی عدم موجودگی میں ہی تھی۔ سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سالار کو اس طرح قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے کچھ اور جتنا کہنا چاہتا تھا سعیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکا۔ اس نے اپنے ذہن کو گنگالنے کی کوشش کی، اسے تو کچھ کہنا ہی تھا اور وہ کچھ ڈھونڈ نہیں سکا۔ اس کا ذہن خالی تھا، نیم تاریک خنک کمرے میں بالکل خاموشی تھی، اور اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عریض کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت سارے دروازے تھے، اور آمنہ تمام دروازے بند کر کے وہاں کمرے موجود واحد کھڑکی برآمدے والی کھول کر بیٹھی تھی۔ آگے پردے تھے، فرش کو بھاری بھرکم نقش و نگار کی قالین سے ڈھکا گیا تھا۔ فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے، یا پھر مجھے اپنے آپٹیکن سے آج ضرور ملنا چاہیے۔ قریب کے ساتھ ساتھ میری شاید دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سالار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل پر دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظر قالین پر جما دی، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا، جو دیوار کے پاس جا کر کچھ لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی سے جگمگا اٹھا، فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سالار حیران ہوا، آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی؟ پھر اچانک اسے یہ احساس ہوا کہ وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ اس کے سامنے کوچ پر آ کر نہیں بیٹھی تھی، وہ اس بار کچھ فاصلے پر سعیدہ اماں کے پاس جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ اس طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سعیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دیا۔ وہ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنگار کر سالار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ جو باتیں جو آپ نے تنہائی میں کرنی تھی۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ چاپ بیٹھے ہوئے میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سعیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان ہموار کرتے ہوئے کہا۔ سعیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی؟ فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر دیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سعیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا، سعیدہ اماں بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بیٹا تم تو کچھ باتیں کرنے آئے تھے اس سے، اور پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سالار نے نرمی سے سعیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سعیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے باقی ہیں، کھانا کھا کر چلے جانا۔ نہیں، مجھے فرقان کو کچھ کام ہے، میں صرف ایک گھنٹے کے لیے آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں میرے لیے، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ وہیں بیٹھی کرسی پر پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سعیدہ اماں سے کہا، سعیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیرانگی سے سالار کو دیکھا، وہ بیٹھے میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان بھونچا گیا۔ تم اس سے بات کرنے آئے تھے؟ سالار جواب دینے کے بجائے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے پھر اسے دیکھا۔